اصل بحث جو کہ اس سرکس میں یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ تفریح مہیا کرتے ہیں اور ان کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، ٹی وی کھیل رہے ہیں سارا دن، لیکن اصل جو پاکستان کے ایشوز ہے اور اس وقت دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بحث ہی نہیں ہو رہی۔ پچھلے 4 مہینے میں دنیا نے انڈیا کے بارے میں کیا کہا، اور پھر میں آپ کے پاس وہ گریٹر گیم پلان جس کا میں 2-3 دفعہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں اس کی طرف آتا ہوں۔ نومبر میں اکانومسٹ کی رپورٹ آتی ہے، انڈیا کے حوالے سے ایکسپوز ہوتا ہے انڈیا۔ اکتوبر میں فارن پالیسی کے حوالے سے کی رپورٹ آتی ہے، فنسن کی رپورٹ آتی ہے دسمبر 2020 میں، ای یو ڈس انفارمیشن لیب کی اس کی رپورٹ آتی ہے 9 دسمبر کو۔ ارناب گوسوامی والا ابھی جو پلوامہ ڈرامہ کہ انڈیا نے کس طرح پلوامہ کا ڈرامہ رچا کے اپنے فوجی مارے اور الزام پاکستان پہ ڈالا، وہ آتی ہے 15 جنوری کو۔ اور یو کے پارلیمنٹ کے اندر 11 پارلیمنٹیرین جو کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو انڈیا کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، وہ رپورٹ آتی ہے۔ لیکن اس کے اوپر یہاں پہ صرف ایک سرخی تو بن جاتی ہے، لیکن بحث نہیں ہو رہی کہ کس طرح انڈیا نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی، کس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح انڈیا دنیا کے اندر اور خصوصاً پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے، کس طرح وہ جھوٹ پھیلا رہا ہے، کس طرح پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہوئی۔ اب جب یہ چیزیں انڈیا کا اصل چہرہ دنیا ایکسپوز کر رہے ہیں، آج تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے اگر سپتمبر میں نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، آپ کے سامنے ڈاکومنٹری ویڈیوز بھی پیش کیے تھے، لیکن اب تو اکانومسٹ کہہ رہا ہے، ای یو ڈس انفو لیب کہہ رہا ہے، فنسن کہہ رہا ہے، فارن پالیسی میگزین کہہ رہا ہے، یو کے پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں، ارناب گیٹ ان کے خود اپنی چیزیں سامنے آ گئی۔ اب جب یہ آ گئی تو اس وقت انڈیا کیا کر رہا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے پاس بہترین فوج۔ انڈیا نے جب پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو دنیا نے ابھینندن کی صورت انڈیا کے غرور کو آسمان سے گرتے دیکھا۔ وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی، انڈیا جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، نمبر 1، جو انڈیا پاکستان کو یہاں پہ انریسٹ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، نمبر 2۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ثبوت کے طور پہ اجیت دوول کے بیانات اور اجیت دوول ڈاکٹرائن یہ آپ کے سامنے ہم پہلے بھی لا چکے ہیں، پھر اس کے ساتھ مودی کے بیانات، پھر ان کی جو دنیا کے اندر رپورٹس پبلش ہوئی، سریواستہ گروپ آپ کے سامنے آ گیا، کلبھوشن کو ہم نے پکڑا وہ آپ کے سامنے آ گیا، بہت سارے ثبوت آپ کے سامنے رکھے گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب جس میں ذکر ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح انڈیا انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، کس طرح پاکستان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ میری اب ان جماعتوں سے بھی اور پورے قوم کے سامنے میں چند سوال رکھنا چاہتا ہوں اور پھر میں کنکلوڈ کروں گا چند اہم نکات کے ساتھ۔ نمبر 1 یہ کہ ای یو ڈس انفو کی رپورٹ پڑھی ہے کہ کس طرح انڈیا ایک شریواستہ گروپ کو استعمال کر کے فیک آئیڈینٹیٹیز، فیک این جی اوز، اس طرح مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس، 750 سے زیادہ ویب سائٹس، اس کے ساتھ نیوز چینلز، ان کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ ای یو ڈس انفو کی رپورٹ پڑھی ہے اور پھر 20 ستمبر سے آج کے دن تک پی ڈی ایم کے اسٹیٹ سے دیے جانے والے بیانات خود سنیے اور خود پڑھیے، کیا مماثلت ہے اور کیوں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب اجیت دوول کے بیانات یا اجیت دوول ڈاکٹرائن جو وہ کہتے ہیں ان کو، انڈیا اسرائیل کا گریٹر گیم پلان، یہ دیکھیے، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو انشاءاللہ آپ کی کہنے پہ میں کل پرسوں آپ کو وہ ویڈیو ثبوت کے ساتھ وہ بیانات پھر سے دکھا دوں گا اگر کوئی بھول گیا ہے، وہ دیکھیے۔ اور پھر آزاد بلوچستان کا نعرہ، مزار قائد کی بے حرمتی، کراچی میں اردو زبان والوں کے خلاف زہر اگلنا، پنجاب جا کے لاہور میں لاہوریوں کی تذلیل کرنا، خیبر پختونخوا جا کے لڑا اور بر کا نعرہ لگانا، کس کی سوچ،
کس کے بیانیے اور کس کو نشانہ بنایا گیا، ان دونوں کو اکٹھے پڑھیے۔ تیسرا، انڈیا نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کی ادارے، تو انہوں نے کا کردار تو تھا ہی، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے میڈیا کو، اپنے پاکستان کے نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا پہ تھے، کہ جب یہاں پہ انہوں نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو کس طرح ان کی تیاری گرائی گئی، اور پورا جو ان کا جھوٹا پروپیگنڈا اور کمپین تھی، آپ سب نے مل کر اس کو شکست دی۔ اس وقت سب کے سامنے ایک ہی سوچ تھی، ایک ہی آواز تھی، ایک ہی بیانیہ تھا، وہ پاکستان کا تھا اور پاکستان کی بات ہو رہی تھی۔ اس کو دیکھیے، پھر پارلیمنٹ میں ان کی جماعت کی طرف سے دیا جانے والا بیان کہ پاکستان کی جیت کو متنازع بنانے کی کوشش اور پاکستانیوں کے حوصلے کو پست کرنے کی ناپاک کوشش کیوں ہوئی اور کس لیے ہوئی۔ نمبر 4، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان سوالوں کو پھر آپ صرف ابھی میڈیا کی حد تک چلا کے بھولیں گے نہیں، بلکہ یہ سوال پوچھیں گے، بحیثیت پاکستانی ہمیں پوچھنا ہے۔ نمبر 4، نواز شریف کی میں بارہا ذکر کر رہا ہوں لابیت سے ملاقاتوں کی۔ نواز شریف سابق نااہل وزیر اعظم، سرٹیفائیڈ چور ڈاکو، سرٹیفائیڈ اشتہاری، اس کی لندن میں لابیت سے ملاقاتیں ہوتی ہے، اور اس کے 2 ایجنڈے بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس پوائنٹ پہ بات ہوئی۔ پاکستان کی فوج کے خلاف اور ایک کرپٹ کو ڈیموکریسی کا ڈیموکریٹک چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا، یہ 2 نکات تھے۔ ان 2 نکات کو دیکھیے، اور پھر انڈیا اسرائیل کے گریٹر گیم پلان کو دیکھیے، کیوں مماثلت ہے، کیوں اسی ایجنڈے اور نیریٹو کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ میرا ایک اور سوال، مولانا اجیت دول کی میں نے آپ کو پوری کہانی بتائی اس گیم پلان کی کہ پاکستان کے اندر انتشار، اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ کتاب میں کیا لکھا گیا ہے، اجیت دول نے کیا کہا، گریٹر گیم پلان کیا ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ سندھیوں کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے جو نعرہ لگا، بلوچستان کے حوالے سے وہ سوچ، خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہ سوچ جو پچھلے جلسے میں نعرہ لگا، یہ ان کا گریٹر گیم پلان ہے۔ اب اس گریٹر گیم پلان کو دیکھ لیجئے، اجیت دول کے کردار کو دیکھ لیجئے، مولانا فضل الرحمان کی اس سے ملاقات کو دیکھ لیجئے۔ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کیوں ہوئی، کس حوالے سے ہوئی، اور کن نکات پہ بحث ہوئی، یہ سوال آپ نے کرنا ہے۔ پھر ایک اور چیز، ضم شدہ اضلاع، پھر اسی کے گیم پلان کو دیکھ لیجئے، ضم شدہ اضلاع سابقہ فاٹا، اور جب انضمام ہو رہا تھا تو اس وقت سے لے کے آج کے دن تک اس کی مخالفت کون کر رہا تھا؟ فضل الرحمان۔ کیوں کر رہا تھا، میں آپ کے سامنے آج رکھ لیتا ہوں۔ کس بیرونی ملک سے اس کی بات ہوئی اور ان سے کتنی فنڈنگ لی اس کی مخالفت کرنے کے لیے۔ ایک اور سوال، اجمل قادری کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ کس جماعت سے اجمل قادری کا تعلق؟ اسی کی جماعت سے ہیں۔ حکومت کس کی ہے؟ نواز شریف کی۔ وفد کدھر بھیجا جا رہا ہے؟ اسرائیل۔ کیا اسرائیل پاکستان کا پاسپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ دنیا میں ہر کہیں جا سکتے ہیں، اسرائیل آپ نہیں جا سکتے۔ اسرائیل کے ساتھ ہمارا نہ کوئی تعلق، اور اسرائیل کے حوالے سے عمران خان کا موقف وہی ہے جو قائد کا موقف تھا، اور عمران خان نے تو اس میں عقیدے کی بات کی کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا، فلسطین کی بات کرنی ہے، فلسطین کی آزادی کی بات کرنی ہے۔ آپ نے وہ بیانات بارہا سنے، اور انٹرنیشنل فورمز پہ پہلی دفعہ فلسطینیوں کی، کشمیر کے ساتھ فلسطینیوں کا مقدمہ عمران خان لے کے گئے۔ آپ نے خود UN کی اسپیچ سنی ہوگی۔ تو اجمل قادری کا تعلق کس جماعت سے، اور کیوں نواز شریف نے وفد اسرائیل بھیجا، اسرائیل سے استوار کرنے کی کوشش کی، اور اجمل قادری کا تو خود اعتراف آ گیا ہے، تو اس کے بعد کیا کوئی سوال بچتا ہے؟ اور کیا یہی وجہ تو نہیں ہے اسرائیل سے تعلقات کی ان کی، کہ JIT جب بنی تھی آپ کو یاد ہوگا، ایک تو لابیت سے ملاقاتوں کو دیکھ لیجئے، پچھلی حکومت میں انہوں نے جس طرح ختم نبوت قانون میں ترمیم کی کوشش کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے آپ کو؟ میں سوال کر رہا ہوں، کوشش کی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم، ہم سب مسلمان ہیں، ختم نبوت کے عقیدے پہ ہمارا ایمان ہے، وہ نہیں ہونے دیا۔ لیکن وہ کوشش دیکھ لیجئے، لابیت سے ملاقاتیں دیکھ لیجئے، پھر یہ گریٹر گیم پلان میں ان کا کردار دیکھ لیجئے، اور JIT رپورٹ پڑھیے۔
حسن نواز کے حوالے سے اور ارشد شریف نے اس کے حوالے سے بڑا پروگرام بھی کیا تھا، تمام ثبوت بھی پیش کیے تھے. جو حسن نواز کی کمپنی ہے اس میں 2 حصے دار، ایک کمپنیوں کے جو ڈائریکٹر ہے وہ یہودی ہے. نمبر 2، یہودیوں کی ایک اور کمپنی ٹیمپل سیکرٹریز ہے، حسن نواز کی کمپنی شراکت دار ہے ان کی. ڈیوڈ پرل 1994 سے 2011 تک ٹیمپل یہ جو کمپنی ہے اس کا مالک تھا. باربرا ایک اور کردار ہے جو کہ اسرائیلی ہے. عالمی یہودی تحریک کا جو سالیڈریٹی کمپین ہے اس کے نہ صرف ڈائریکٹر حسن نواز کی شراکت داروں کے اور ان کی کمپنی اس کی میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی کمپنیوں میں ڈائریکٹرز ہے یا شراکت دار ہے وہ بھی اسرائیلی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ یہودی جو تنظیمیں ہیں جو ان کی چیریٹی کے کام کرتے، باقی کام کرتے، 7 آرگنائزیشن کے ساتھ جو اس کی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، شراکت دار ہے یا ڈائریکٹرز ہیں، وہ وہاں پہ یہودیوں کے لیے پوری دنیا کے اندر مہم چلاتے ہیں. کیا اس کی وجہ یہ تھی؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد الباسط نے جو کہا تھا کہ نواز شریف کے صاحبزادوں کے فون آتے تھے کہ سجن جندال کو ویزا جاری کر دے اور ان کے دوستوں کو ویزا جاری کر دے، ہمارے کاروباری تعلقات ہیں. کیا اس کی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سابقہ فورن سیکرٹری نے خود بیان دیا، میں نہیں کہہ رہا، اس نے کہا کہ ہمیں نواز شریف کی طرف سے فون آتا تھا کہ آپ نے ان کے حوالے سے انڈیا اور یہ جو لابی ہے ان کے حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی بیان نہیں جاری کرنا. کیا یہی وجہ ہے؟ تو میں آج یہ چند سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں آخر میں پوری قوم سے ایک دفعہ پھر کہ اگر فورن پالیسی کی آج رپورٹ آ رہی ہے، ایو ڈس انفو کی رپورٹ آ رہی ہے، اکانومسٹ کی رپورٹ آ رہی ہے، ارناب گیٹ تو خیر وہ تو دنیا کے سامنے بری طرح ایکسپوز ہو گئے، لیکن یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہے یہ کیا پہلے سے ایو ڈس انفو لیب شریواستہ گروپ کب سے متحرک تھا؟ 15 سال سے تھا. ہمارے اداروں نے ہمیشہ سے ان کے مہم جوئی کو، ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، لیکن اگر 15 سال سے تھا تو آج یہ چیزیں کیوں آ رہی ہے اور پہلے اس کے اوپر بحث کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ سوال پوچھئے. فرق ہے، فرق یہ کہ آج عمران خان ملک کا وزیر اعظم ہے. عمران خان کا کوئی پاناما اقامہ نہیں ہے، عمران خان کے کوئی ایسی کمپنیاں نہیں ہے جس میں یہودی شریک ہو، جس کے ڈائریکٹر یہودی ہو. عمران خان کے کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہے کہ اسرائیل سے آپ سامان منگوائے، اسرائیل سے اس کے لیے تعلقات رکھے. عمران خان کا ایک ہی مقصد ہے، عمران خان جنگ لڑ رہا ہے پاکستان کی اور پاکستانی قوم کی. جو عمران خان نے کمٹمنٹ کی تھی پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیوں 54 سال تک UN سیکیورٹی کونسل میں